ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے, پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے, پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے, وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی, اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا, اور ابھی بھی ہے وہ, کہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے, ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے, حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں, اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے. کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا, اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے, یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا, یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا, اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے, کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے, ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے, فوراً نیوز چلی کہ بھئی ایک جہاز تباہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گیا بھائی؟ یہ جاپان ہے, اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی. بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا. پورا جہاز نہیں تھا, آدھا رن وے پہ تھا, آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا, اس کو پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا, وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا اس نے, سارے ہی مر گئے اس میں. بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے, لیکن وہ تمیز کی قوم ہے تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا, لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے, سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا, اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے, لائن لگا کے نکلے آرام سے. جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا ہے نا بڑے نے آ کے, اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے. ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا, آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے, شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا, کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا, اس کی فوراً بیمہ پالیسی کراؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں چیں چاپاں, ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا, تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں, تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح, دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا, تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں, اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرتا ہے آدمی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل لیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. اب برزخ میں جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کے, یار اس بندے کو تم نے مارا, لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس, ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹ والے آئے ہوئے ہیں, اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف, اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں, 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا, یعنی ہماری پیدائش سے پہلے تھے وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے. آج دنیا سے گئے, آج گئے, ایسے ایسے بیمار, 99 سال نکال لیے انہوں نے. صحیح ہے نا, جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے, نام نہیں لوں گا. میں جب 2006 میں یہاں آیا نا, اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں اور دل کی بیماریاں, پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے. اور وہ بھی یہ کہ میں تو بس جا رہا ہوں, میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے روزے میں نے ان کو منع کیا آپ روزہ مت رکھو, آپ کو پانی, ان کے ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی وہ فوراً مرنے لگتے ہیں, ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ, مرو گے بھائی تو حرام ہے. میں مفتی ہو کے تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں, نہیں شوق ہے. روزے میں گر گئے, گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے ان کو کرالنگ کراتے ہوئے, منہ میں پانی ڈالا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے.
تبلیغی اجتماع میں گئے, وہاں الٹے ہو گئے نا, پانی نہیں مل رہا وہ اجتماع کے اندر, یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو, وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس, انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا. طارق بھائی نام ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا, آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا. لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر, جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا.